عمران خان صاحب کی سب سے جو بڑی غلطی ہے وہ غلطی آپ کو بتاتا ہوں. پہلے آپ کو میں کچھ چھوٹی غلطیاں ان کی بتا دیتا ہوں. دیکھیں, جو ایسی غلطی جس کی وجہ سے کوئی شخص مسلمان ہی نہ رہے, تو مجھے بتائیں آپ, پھر وہ شخص پاکستان کے اندر آ کر یہ کہے کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا, تو کیا ناظرین یہ بات ماننے والی ہے؟ عقل کا یہ تقاضا ہے. جو شخص آپ کو مذہب کے نام پر ورگلا رہا ہے, جو شخص آپ کو مذہبی ٹچ دے کر اپنے ساتھ جوڑ کر سازشوں کے تحت مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا رہا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا, میں انصاف لے کے آؤں گا پاکستان کے اندر, اس شخص کی سب سے بڑی غلطی آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے کچھ ایسی غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا کیسا لیڈر تھا پاکستان کے اندر, کیا یہ شخص وزیر اعظم رہا ہے. پہلے آپ کو میں چھوٹی غلطیاں آپ کو دکھاتا ہوں, آن دا ریکارڈ ابھی بھی یوٹیوب پر موجود ہیں. اس کے بعد ایک ایسی غلطی آپ کو بتاؤں گا, آپ بھی دھنگ رہ جائیں گے, آپ بھی حیران رہ جائیں گے. چونکہ میں خود پہلے پی ٹی آئی میں تھا, بعد میں جب میں نے یہ غلطیاں جب نوٹ کی تو میں نے پھر پی ٹی آئی کو اللہ حافظ کہہ دیا. اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات تھی پی ٹی آئی چھوڑنے کی, لیکن سب سے اہم وجہ یہ تھی, جو سب سے بڑی غلطی عمران نیازی صاحب نے کی تھی, وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلے آپ کو میں چھوٹی غلطیاں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ اندازہ ہو. جو چھوٹی غلطیاں ہیں ہم اس کی وجہ سے ان پر تنقید نہیں کرتے, وہ کسی بھی لیڈر سے ہو سکتی ہیں, لیکن اس طریقے کی غلطی کوئی لیڈر بھی پاکستان کے اندر پہلے نہ کر سکا جو عمران نیازی صاحب نے کی ہیں. پہلے آپ سنیں جی. But I'm not campaigning because he's like a younger brother, but I'm a younger brother. پھر سنیں. But I'm not campaigning because he's like a young. یہ عمران نیازی صاحب ہیں جو زاک گولڈ سمتھ کو چھوٹا بھائی کہہ رہے ہیں. زاک گولڈ سمتھ کا باپ جیمز گولڈ سمتھ, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ اسرائیل کو فنڈ دیتے ہیں. جب اسرائیل کی ریاست بنی تو جیمز گولڈ سمتھ کا سب سے زیادہ فنڈ اسرائیل کی ریاست میں شامل تھا. اب یہ جو شخص عمران نیازی صاحب ہمیں جب کہ مدینہ کی ریاست کا درس دیتے رہے, اب جب 2010 میں اور 2016 میں جب الیکشن ہوئے زاک گولڈ سمتھ کے, وہاں پر جا کر کمپین چلائی, جبکہ زاک گولڈ سمتھ کے سامنے ایک مسلمان صادق خان اس کو سپورٹ نہیں کی بلکہ یہودی کو سپورٹ کرنا مناسب سمجھا. ایک طرف تو ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جمائمہ کو ٹھوکر مار دی عمران نیازی صاحب نے پاکستان کے لیے. اگر تو جمائمہ خان کو واقعی ٹھوکر مار دی تھی اس وقت جب طلاق ہوئی, 2003 یا 2004 میں طلاق ہو چکی تھی, تو اس کے بعد اس کے بھائی کے پاس جا کر اس کے بھائی کو اپنا چھوٹا بھائی جیسا کہنا, اور پھر الیکشن کی کمپین چلانا, اور پھر پاکستان آ کر یہ کہنا کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا, تو یقیناً یہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں نا. اب اس کے علاوہ اور غلطیاں آپ کو بتاتا ہوں, آگے ساتھ دیکھیں. جو شخص جو لوگ جو ہے یہود و نصارہ کو اپنا دوست بناتے ہیں, قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو, یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہیں میں شمار ہوگا. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے, یہود و نصارہ کو آپ دوست نہ بناؤ, جبکہ ہمیں یہ درس ملتا تھا کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے بعد بڑی غلطی بتاؤں گا جس کی وجہ سے میں نے خود پی ٹی آئی چھوڑی, اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اگر عمران نیازی صاحب نے رجوع نہیں کیا تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے. یہ آپ علماء کے پاس چلے جائیں, آپ کسی کورٹ میں چلے جائیں یہی والے الفاظ لے کر, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران نیازی صاحب آپ کے ساتھ کیا کھلواڑ کرتے رہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں چھوٹی غلطیاں ان کی اور بھی ہیں. اچھا یہ سنیں, یہ بڑی مزاقی ویڈیو بھی ہیں یہ والی. کے بیچ میں 7 سالوں میں 50 لاکھ کی آبادی میں ہندوستان جس کی 1 ارب 300 کروڑ آبادی ہے, پاکستان بنا ہے تو اس کی آبادی 40 کروڑ تھی. لا جی, آج 22 کروڑ ہے, کم ہو گئی اب. 40 سال 40 پاکستان کی آبادی 40 ملین تھی. جرمنی and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would
region of Germany and Japan, they had joint industries. یہ جائیں اور شیر کے پر مور لگائیں. شیر پر مور لگانے کہہ رہے ہیں خان صاحب. پکڑنا تو چاہیے ان لوگوں کو جو مون کٹنگ میں لگے ہوئے ہیں. مون کٹنگ پورا لائبل دے دوں گا اپنی پارٹی کو. ساری پارٹی کو میں بلا رہا ہوں 24 کو رائیونڈ اسلام آباد. رائمنڈ بلا رہے ہیں. انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ کا پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ کا پورا پروگرام لوڈ شیڈنگ کا پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں. یہ N22 کا بڑا اہم الیکشن ہے. N122 کا بہت اہم الیکشن ہے. میں 120 ہی کہہ رہا ہوں. بڑا اہم الیکشن ہے. یہ ناظرین وہ بونگیاں تھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، لیڈر سے باتیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، چونکہ یہ دیکھ کر نہیں پڑتے نا، بڑے عظیم لیڈر ہیں. اب انہی عظیم لیڈر جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ان کے بڑے عظیم لیڈر ہیں اور پاکستان میں محمد علی جناح کے بعد جو ہے یہ صاحب آئیں پاکستان کے اندر. اب یہ صاحب جو مدینہ کی ریاست کا کنسیپٹ آپ کو دیتے ہیں اور آپ کو مذہبی ٹچ دے کر بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی والے نیچے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک عظیم لیڈر ہے. یہ کیسا آپ کا عظیم لیڈر ہے جو زاک گولڈ سمتھ کی حمایت بھی کرتا ہے جا کر، یعنی جو اسرائیل کی حمایت بھی کرتا ہے جا کر، اور پاکستان میں آ کر مدینہ کی ریاست کا کنسیپٹ بھی دیتا ہے. یہ آپ کو بیوقوف نہیں بنا رہا کیا؟ اب آپ کو بتاتا ہوں جو عمران نیازی صاحب نے سب سے بڑی غلطی کی ہے، جس غلطی کی میرے نزدیک کوئی گنجائش نہیں ہے، ہر مسلمان کے نزدیک اس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ آپ پہلے ویڈیو سنیں، یہ آن دا ریکارڈ اب بھی یوٹیوب پر موجود ہے، آپ خود بھی جا کر وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو سنا دیتا ہوں. مدینہ کی ریاست میں سب کے حقوق تھے، عیسائیوں کے حقوق تھے، یہودیوں کے حقوق تھے، سب کے. تو وہ تو انسانوں کے سب کے حقوق ہیں. یہ میں کہتا ہوں قانون کے سامنے سب ایک برابر ہے. لیکن یہ کہنا کہ جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. استغفر اللہ، استغفر نبی اللہ. کو آخری نبی سنیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. یہ الفاظ کہ کوئی جو شخص نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، یہ اگر کہنا، یہ مجھے یہ بتائیں، یہ الفاظ کہنا کہ جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، جو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ رکھے گمان رکھے کہ وہ آخری نبی نہیں ہیں، تو یہ عقیدہ آپ مجھے بتائیں. کیا یہ عقیدہ قادیان سے نہیں آیا؟ میں نفرت نہیں پھیلا رہا، میں تنقید نہیں کر رہا، میں پی ٹی آئی کے اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، جس غلط فہمی میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، جو آپ انتظار کر رہے ہو، 4.25 سال حکومت رہی، اس پہ مدینہ کی ریاست نہیں بنی، اس میں آپ کا ملک ڈیفالٹ کرنے والا تھا، ڈیفالٹ تقریباً ہو چکا تھا. اس کے بعد جو دعوے کیے تھے ایک دعویٰ بھی پورا نہیں ہوا. سب سے اہم جہاں پر مسئلہ تھا کہ ہمارے کسی سے اگر پوچھو نا کہ عمران نیازی صاحب نے اچھا کام کون سا کیا ہے، تو ہر شخص واپسی یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی عمران نیازی نے صحت کارڈ بنایا. حالانکہ اس کے حقائق جا کر دیکھو، یہ صحت کارڈ نواز شریف صاحب کے دور میں 2015-2016 میں شروع ہوا تھا، جس کو بعد میں انہوں نے چینج کیا. یعنی کہ جس نے شروع کیا، جس نے کوشش کی، جس نے پیسہ ڈالا اس میں، اس کا نام ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جا کر دیکھو کہ یہ اتنا بڑا کینسر ہاسپٹل بنا دیا عمران نیازی صاحب نے. اگر اس کی تحقیقات آپ کرو، اس کے بعد جو بورڈ لگا ہوا ہے اس کے افتتاح نواز شریف صاحب نے کیا. چلے ٹھیک ہے، 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، ان کے پاس عہدہ تھا تو بڑے عہدے والوں کو بلا کر افتتاح کیا جاتا ہے. تو اگر تھوڑا سا مزید آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران نیازی صاحب نے اس ہاسپٹل کے اندر 3 کروڑ روپے ڈالے تھے، جبکہ نواز شریف صاحب نے 50 کروڑ روپے دیا تھا اس ہاسپٹل کے لیے. اور کبھی نواز شریف کی طرف سے اس کے منہ سے یہ الفاظ آپ نے کبھی نہیں سنے ہوگے کہ میں نے عمران نیازی کے ساتھ اتنی اچھائی کی ہے. اور ہاسپٹل کا نام لے کر نواز شریف صاحب نے کبھی کمپین چلائی ہو. آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں، میرے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اختلافات کو اگر سائڈ پر رکھ کر اگر آپ حقائق پر بات کریں گے تو کیا یہ اچھائیاں آپ بھول جائیں گے اور ایسے شخص کو آپ ووٹ دیں گے، ایسے شخص کو آپ اس کی اندھی تقلید کریں گے، ذہنی غلاموں والی تقلید کریں گے کہ جو شخص آپ کو مذہب کا ٹچ دے کر ورگلاتا ہے، آپ کے بچوں کو روڈ پر آ کر بچوں کے ذریعے تماشے کرواتا ہے. کیا آپ ایسے لوگوں کو لیڈر مانتے ہیں اپنا؟
اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں شعور اس شخص نے دیا. پھر اس پر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ پہلے بے شعورے تھے؟ کیا آپ کے جو آباء و اجداد تھے وہ بے شعورے تھے؟ یہ PTI والوں سے میں سوال کر رہا ہوں, اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں کہتا. دیکھیں ٹھیک ہے اگر کوئی پارٹی اگر ایسا قائم کرتی ہے وہ الگ بات ہے, لیکن افسوس یہاں پر یہ ہے اتنے بڑے دعوے کرنے والا شخص ایک کام بھی اچھا نہ کر سکا, ایک کام بھی ٹکے گا نہ کر سکا. تو اب پھر میں کیسے یہ کہوں کہ ایسے شخص کو پاکستان کے اندر آپ سیاست کرنے کی اجازت دے دو؟ تو ناظرین حقائق بتانا میرا کام تھا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک پہنچے. لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, کامنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ ویڈیو پہلے اپلوڈ کیے یوٹیوب پر, آپ ان کو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے, ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.